ایک یہ کویسچن لے لیتے ہیں. بھائی نے پوچھا تھا کہ گالی کی سزا کیا ہے. دیکھیں گالی آپ کیسے دے رہے ہیں؟ اگر آپ اکیلے میں بیٹھے بیٹھے گالی بک رہے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. اچھا تو نہیں ہے زبان پہ خراب قسم کے کلمات لے کر آنا، لیکن یہ کلمات ہیں، صرف کلمات جو کسی بھی لینگویج کے اندر بیڈ لینگویج کہلاتی ہے، اور یہ کسی بھی زبان کے اندر ہے. مثلا آپ ڈکشنری پڑھ رہے ہیں اور اس میں گالیاں لکھی ہوں گی نا کہ اس گالی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس گالی کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب آپ نے گالی پڑھی، پھر اس کا مطلب بولا. اب منہ سے گالی نکالنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے. یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے. اکیلے بیٹھے ہوئے بعض لوگ غصے میں آ کے ہوا کو گالی بک دی، دیوار کو گالی بک دی. یہ چونکہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بن رہی تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت اس کو ناپسند کرے گی، لیکن آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. ہاں کسی مسلمان کو گالی دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کفر ہے. یعنی کفر سے مراد آپ دار اسلام سے باہر نہیں ہو جائیں گے، لیکن یہ بہت بڑی ناشکری ہے اور ایک مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، اس وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے. لیکن ایسی کوئی روایت نہیں، میں نے نہیں پڑھی کہ مسلمان گالی دے اور حدیث میں وہ نبی کریم نے فرمایا ہو کہ اس مسلمان پر بچھو مسلط ہو جائے گا یا دیگر چیزیں. یا میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ جتنی بھی اکثر یہ قرآن میں جہنمیوں کے سزائیں بیان ہوئیں یا حدیثوں میں عذابات قبر بیان ہوئے، جیسے سفر معراج پہ سرکار گئے، اگر آپ نے اس میں بتا دیا کہ میری امت پہ یہ گناہ ہو رہا ہے، پھر تو اس مسلمان کو اس میں شامل کریں گے، ورنہ وہ تقریباً سزائیں کفار کے لیے بیان ہوئی ہیں. وہ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا جس زمانے میں سرکار نے سزاؤں کو بیان کیا، کفار تاکہ ڈر کر اسلام کی طرف مائل ہوں. ہاں جہاں پر امت کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے تھے، اس کا مطلب وہ مسلمانوں پر سزا جاری ہوگی. لیکن گالی کے بارے میں کسی مستند حدیث میں نے نہیں دیکھا کہ مسلمان گالی بکے گا تو ایک بچھو اور زیادہ بکے گا تو کئی بچھو مسلط ہوں گے. لیکن بہرحال یہ بری چیز ہے، اجتناب کرنا چاہیے. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال ہے، اگر مرد عورت کو طلاق دے تو کیا عدت کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور بس شکریہ. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ کویسچن کیا تھا، چلیں پہلے ہم موجودہ والے ہی لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بیماری ہو جس کی وجہ سے ناف کے قریب انجیکشن لگانا ہو تو کیا اس سے روزہ اور وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں وضو کے حالت وضو میں انجیکشن لگانے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ انجیکشن لگانے پہ فرض کر لیں اتنا بلڈ باہر نہ نکل آئے کہ جو نکل کر بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو عمومی طور پر نہیں ہوتا، لگا کے وہ ویسے اسپرٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو اس سے وضو تو نہیں جائے گا. روزے کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ روزے سے وضو